جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آج کا ہمارا تیسرا سبق ہے۔ پہلے دو سبقوں کے اندر ہم نے 3 سیغے پڑھے اور تینوں سیغوں کا اجرا کیا۔ اجرا کی پھر کوئی حد نہیں ہے، اس میں پھر یہ ہے کہ جیسے ہم نے کلاس میں 25 سیغے نکال لیے ہیں، اب طالب علم خود بیٹھ جائے، قرآن پاک کھول لے یا کوئی سی کتاب کھول لے اور وہاں سے اس جیسے سیغے تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ زارابا ہے تو زارابا اس جیسی شکل کے جو سیغے ہیں ان کو کوشش کرے کہ وہ تلاش کرے، کہ زارابا کی شکل والے تلاش کرے۔ تو ایک یہاں استاد نے حل کروا دیا اور دوسرا کام وہ خود جا کے سیغوں کو نکالنے، ایک تو سیغے نکالے گا بھی اور دوسرا سیغوں کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ طریقہ چلتا رہے گا۔ اب آخری عدی اس سے آگے والے ہم نے 3 سیغے پڑھنے ہیں، 3 مذکر کے پڑھ لیے، اب 3 مؤنث کے۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ غائب کے 6 سیغے ہیں، غائب کے 6 سیغے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ مذکر کے ہم نے پڑھ لیا، اجرا بھی کر لیا، اب مؤنث کے سیغے ہوں۔ مؤنث کا پہلا سیغہ زارابت۔ اب یہ بنا کیسے ہے؟ بناؤں کا سبق وہ الگ ہے۔ اب صرف کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ طالب علم کو سیغے کی پہچان ہو اور اس کا وہ ترجمہ کر سکے، یہ بنیادی چیز ہے، تو اس پہ ہم زیادہ زور دیں گے۔ اب زارابت کی بنا کیا ہے، یہ کیسے بنا ہے، وہ بنا ہم بعد میں پڑھیں گے۔ پہلے جو زارابت آپ کے سامنے بنا ہوا آ گیا ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا، بس ایک لفظ کو یاد کرنا ہے، زارابت۔ اب اس کی علامت اور پہچان کیا ہے کہ زارابت، اس کی پہچان علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں لمبی تا ہوگی اور وہ ساکن ہو، لمبی تا ہوگی اور وہ ساکن ہوگی، تائے ساکنہ مطولہ، تائے ساکنہ مطولہ، یعنی تا ساکن ہے اور وہ لمبی ہے۔ تو آسان لفظوں میں آپ رکھیں کہ آخر میں تا ہوگی اور تا وہ ساکن ہوگی، اور تا بھی لمبی ہوگی، گول تا نہیں بلکہ لمبی جو تا ہے، اس طریقے سے اس شکل میں جو لکھی جاتی ہے اس کو کہ تو زارابت پہلا یہ مؤنث کا سیغہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے واحد۔ اس کا نام کیا بن جائے گا؟ واحد مؤنث غائب۔ واحد مؤنث، واحد چونکہ پہلا ہے، مؤنث پھر چونکہ مذکر اوپر گزر چکے ہیں اور یہ نیچے مؤنث کا ہے، اس لیے اس کا نام مؤنث، پہلا واحد، دوسرا مؤنث اور تیسرا پھر یہ غائب ہے۔ تو یہ 3 لفظوں سے مل کر اس کا مکمل نام بنے گا کہ زارابت واحد چونکہ پہلا ہے، مؤنث پھر یہ مؤنث ہے، پھر چونکہ یہ غائب کا چہرہ ہے تو یہ غائب، تو واحد مؤنث غائب۔ علامت پہچان کیا ہو جائے گی؟ آخر میں لمبی تا آئے گی، یہ اس کو لمبی تا ہوگی اور وہ تا ساکن ہوگی۔ اب اس سے ہم نے دوسرا سیغہ بنانا ہے، اجرا اس کا ہم بعد میں کریں گے، اجرا اس کا بعد میں کریں گے، پہلے اسی زارابتا۔ تو زارابتا پہلے سے ہم نے دوسرا بنانا ہے، پہلے سیغے سے دوسرا سیغہ بنانا ہے، یعنی کہ واحد سے ہم نے تثنیہ بنانا ہے، اور تثنیہ کی علامت ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے۔ تو جو علامت ایک مرتبہ پڑھ لی بس وہ یاد ہوگی، اس کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نئی علامت ہے، کہ نئی علامت ایک ہی مرتبہ ہے اس کو یاد۔ تو تثنیہ کی علامت ہم نے پڑھی تھی کہ اس کے آخر میں الف ہوتا ہے، تو زارابت اس کے آخر میں الف لگا تو کیا بن جائے گا؟ زارابتا، زارابتا بن جائے گا۔ تو اب فرق یہ ہو جائے گا کہ اس کے آخر میں بھی الف آتا ہے اور اوپر جو ہم نے سیغہ پڑھا تھا وہ زارابا، اس کے آخر میں بھی الف آ رہا ہے۔ تو فرق کیسی ہوگا کہ مذکر کا ہے، یہ مؤنث کا ہے، تو اتنا تو پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے آخر میں بھی الف، ادھر بھی الف، تو ہے تثنیہ کا، یہ بھی تثنیہ وہ بھی تثنیہ، لیکن وہ مذکر کا اور یہ مؤنث کا۔ تو الف سے پہلے تا آ رہی، کیونکہ زارابت آخر میں تا تھی نا، تو اس تا کے بعد ہم نے الف بڑھایا ہے، اس تا کے بعد الف بڑھایا ہے، تو آخر میں تا بھی آئے گی اور الف بھی آئے گا، اور وہاں صرف کیا تھا؟ الف تھا۔ تو یہ فرق ہو جائے گا مذکر اور مؤنث کے اندر، کہ مذکر کے اندر صرف الف ہوگا اور مؤنث کے اندر الف سے پہلے تا ہوگی، یعنی تا اور الف آئے گا۔ تو زارابت سے ہمارا سیغہ کا بن جائے گا زارابا تا۔ تو اس کا نام کیا بن جائے گا؟ یہ پہلا ہے تھا، یہ دوسرے کو ہمیں کیا کہتے تھے؟ تثنیہ۔